السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ، زادکم اللہ شرفا وعزا ایھا الطلاب الکرام، بارک اللہ فی علمکم وفی عملکم وفی عمرکم وفی کل شیء ما عندکم من اللہ سبحانہ وتعالی، راجین اللہ سبحانہ وتعالی التوفیق والسداد والرشاد والفلاح والفوز والنجاح فی العاجل والآجل۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعون جل وعلا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 63 آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج کا یہ سبق جن احادیث پر مشتمل ہے وہ احادیث کے نمبر آپ کے سامنے موجود ہیں 2751 سے لے کر 2762 تک۔ یہ بفضل اللہ ہم اللہ کی توفیق سے آج ان احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، آتے ہیں براہ راست کتاب کی جانب، اور ہماری پہلی حدیث جو آپ سے میں شیئر کرتا ہوں وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے اسباق میں بھی ہم نے جن احادیث کا سلسلہ ہمارے زیر مطالعہ رہا وہ حرمین کی پاکیزگی، طہارت، حرمت کے بارے میں، اور یہ حدیث بھی حرم مدینہ اور اس کی حرمت کے سلسلے میں آ رہی ہیں۔ تو آج کی پہلی حدیث ہماری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر قریۃ من قری الاسلام، اسلام کی بستیوں میں سے سب سے آخری بستی، وہ خرابن جو کہ ویران ہونے کے اعتبار سے ہوگی، وہ المدینہ، تو مدینہ ہے، مدینہ منورہ سب سے آخر میں ویران ہوگی دشمنوں کے ہاتھوں آخری وقت میں۔ رواه ترمذی، امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ وقال ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث جو ہے یہ حسن غریب ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ابھی اس آج کے سبق میں، اس کی سند تو ضعیف ہے، اور اس میں راوی جنادہ بن سلم کے بارے میں امام ساجی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جب ہشام بن عروہ سے روایت کرتا ہے تو منکر حدیثیں روایت کرتا ہے ہشام بن عروہ سے، اور یہ حدیث بھی من جملہ ان حدیثوں میں سے ہے کہ جو جنادہ بن سلم نے ہشام بن عروہ سے روایت کی ہے، اور وہ آگے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ آگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو بہرحال جنادہ بن سلم کو یا جنادہ بن مسلم ہے غالباً، ایک جماعت نے سکہ بھی قرار دیا ہے، ٹھیک ہے جی، واللہ عالم۔ آگے آتے ہیں ہم، بہرحال بقیہ حدیث کلیئر ہے اپنے مفہوم میں۔ 2752 وان جریر بن عبداللہ، اب جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، کیا آپ نے فرمایا، ان اللہ اوحی الیہ، کہ بے شک اللہ نے میری جانب یہ وحی فرمائی، ایھا ہؤلاء الثلاثۃ نزلت فہی دار ہجرتک، کہ ان 3 مقامات میں سے جس بھی مقام پر آپ اتریں گے، آپ تشریف لے جائیں گے، آپ ہجرت کریں گے، تو وہی آپ کا دار ہجرت ہوگا، ٹھیک ہے جی، وہی آپ کا دار ہجرت کہلائے گا۔ اور وہ 3 مقام کون ہیں؟ ایک تو المدینہ، دوسرا بحرین، اور تیسرا کن نسرین۔ تو مدینہ، بحرین اور کن نسرین، ان تینوں جو بلاد ہیں یا علاقے ہیں، جگہ ہیں، ان میں سے کسی میں بھی آپ تشریف لے جائیں گے مکہ چھوڑ کر، تو وہ آپ کا دار ہجرت بنے گا۔ تو آپ نے مدینہ کو منتخب فرمایا۔ تو یہ حدیث 2752، اس حدیث کی سند بھی عزیز طلبہ ضعیف ہے، صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی، اس لیے کہ سند میں راوی کا اعلان وہ لین الحدیث یعنی ضعیف راوی ہے۔ اور بحرین جو مقام ہے وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں دریائے عمان میں ایک جزیرہ ہے بحرین، اور کن نسرین جو ہے وہ شام کے شہروں میں سے ایک شہر ہے، سیریا کے شہروں میں سے، واللہ عالم۔ آگے آتے ہیں، اور بقیہ حدیث کا جو مفہوم ہے وہ واضح کلیئر ہے۔ تیسری فصل، حرمت مدینہ کے بیان میں
اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور فرمائے گا تا قیامت۔ تیسری فصل، الفصل الثالث، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے، عن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا۔ ہاں جی عزیز طلبہ، ہم بتا رہے تھے حدیث ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا، لا يدخل المدینہ رعب المسیح الدجال، کہ مدینہ منورہ میں مدینہ میں کانے مسیح دجال کا رعب داخل نہیں ہو سکے گا۔ کیا مطلب کہ مسیح دجال خود بھی اور اس کا تسلط بھی مدینہ پہ قائم نہیں ہو سکے گا۔ لہا یومئذ سبعۃ ابواب، اس دن اس کے 7 دروازے ہوں گے، یعنی مین 7 راستے ہوں گے، بڑے دروازے گزرنے کے لیے۔ لا کل باب ملکان، اور ہر دروازے پر، ہر راستے پر 2 فرشتے متعین ہوں گے، پہرے دار اللہ کی جانب سے۔ رواہ البخاری سے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یوم ذن سے مراد اس دن سے مراد یعنی کانے دجال کے نکلنے کا دن مراد ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے باقی چیز جو ہے وہ کوئی ایسی کنفیوژن والی نہیں ہے کہ قرب قیامت ایسے ہوگا اور دجال ادھر ادھر بھاگے گا لیکن حرمین میں داخل نہیں ہو سکے گا بفضل اللہ تعالی۔ اور یہ بھی ایک دلیل ہے بڑی کہ حرم مدنی جو ہے وہ حرم مکی کی طرح ہی حکم رکھتا ہے۔ 2754 وان انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا، اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، کہ اے اللہ رکھ دے مدینہ اور اہل مدینہ کے لیے 2 چند برکت، 2 گنا زیادہ برکت، ما جعلتا جو تو نے رکھی، بمکہ تا مکہ میں، من البرکہ برکت سے، یعنی رزق سے مراد ہے برکت یا عافیت کی برکت، صحت کی، ماحول کی، ہر قسم کی برکت۔ تو اے اللہ جو تو نے مکہ میں رکھی مدینہ کے لیے اس سے 2 چند زیادہ برکت رکھ دے۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم مدینہ کے لیے کی، مدینہ والوں کے لیے کی۔ تو اس دعا کے نتائج بخوبی آج بھی ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں کہ مکہ کی نسبت مدنی جو فضا ہے وہ الحمدللہ بہتر بھی ہے، اچھی بھی ہے، معتدل بھی ہے، اور وہاں کھانے پینے کی بھی فراوانی زیادہ نظر آتی ہے، خوشحالی بھی زیادہ نظر آتی ہے۔ ویسے یہ دعا جو ہے نا وہ اس وقت تھی جب مکہ میں زیادہ مشرک تھے، زیادہ تر تھے ہی مشرک اور آپ کے دشمن، اور آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے ہر وقت تیاریاں کرتے تھے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ مدینہ میں اللہ مکہ کی نسبت زیادہ برکت دے دے، کیونکہ اب آپ کے ماننے والے زیادہ صحابہ مدینہ میں ہیں۔ تو جب مکہ میں زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بستے تھے اور مدینہ میں آپ خود اور آپ کے صحابہ تھے، اس وقت آپ نے یہ دعا فرمائی۔ تو آج تو دونوں ہی اللہ کے حرم ہیں اور پاکیزہ جگہ ہیں، اللہ کے لیے باعث برکت ہیں۔ باقی کئی اعتبار سے جو مکہ ہے وہ زیادہ افضل ہے مدینہ سے حرم کی وجہ سے، اور اس میں وہاں جو حج کا معاملہ ہے اور نمازوں کی ادائیگی کا، اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے مدینہ مسجد نبوی کی نسبت۔ تو بہرحال یہ اس وقت کی دعا ہے، واللہ عالم، جب آپ کے دشمن زیادہ تھے۔ اچھا جی آگے 2755 ہمارے پاس حدیث ہے، وان رجل من آل الخطاب، آل خطاب میں سے ایک آدمی، وان رجل نام نہیں ہے اس کا، مجہول ہے، تو لہٰذا یہ حدیث جو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ضعیف ہوگی، نام نہیں ہے۔ آل خطاب سے بس ایک آدمی، اس سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتا ہے، قال آپ نے فرمایا، من زارنی متعمدن، جس نے قصدن یعنی ارادتن چاہتے ہوئے میری زیارت کی، زیارت سے مراد ہے جو مدینہ آیا اور میری قبر پر آ کر اس نے اپنا وقت دیا اور زیارت کی آ کر، کان فی جواری یوم القیامہ، تو وہ ہوگا میرے پڑوس میں قیامت کے دن۔ ومن سکن المدینہ تھا، اور وہ شخص جو کہ مدینہ میں سکونت پذیر ہوا، ٹھہرا، اور اس نے سکونت اختیار کی، گھر بنایا، وصبر علی بلائہا، اور مدینہ کی جو بلائیں ہیں، آفات ہیں، بخار وغیرہ بیماریاں، ان پر اس نے صبر کیا، مشکلات پر، کنت لہ شہیدن، تو میں اس کے لیے گواہ ہوں گا، بشفیعن، اور شافع ہوں گا، شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ ومن مات فی احد الحرمین،
اور جو بھی آدمی مر گیا دو حرمین میں سے کسی بھی ایک حرم کے شہر میں یا حرم کی حدود میں، حرم مکی ہو یا حرم مدنی، بعث اللہ من الآمنین یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا قیامت کے دن من الآمنین، امن میں رہنے والے لوگوں میں سے۔ اچھا جی، امن والوں میں وہ قیامت کے دن ہوگا۔ تو جیسا کہ عزیز طلبہ میں نے بتایا ہے کہ یہ حدیث یہ حدیث اور ان جیسی دیگر حدیث سے بعض جو مالکیہ اور بعض ظاہریہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے واجب ہونے پر وہ دلیل لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت واجب ہے اس حدیث اور ان جیسی دیگر حدیثوں سے، مگر یہ دونوں اور دیگر ساری حدیثیں اسی باب کی، اسی موضوع سے متعلق جو ہیں وہ سب ضعیف بلکہ موضوع ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ انتہائی ضعیف ہیں، اور یہ بھی اس کی سند ضعیف اس لیے بھی ہے کہ اعلی خطاب سے آدمی مجہول ہے، مجہول آدمی اس کا پتہ ہی نہیں وہ کون ہے۔ اور آگے یہ جو آگے اس کے بعد حدیث آ رہی ہے وہ بھی اسی طرح من گڑت حدیث ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ حقیقت ہے۔ یہ حدیث آ گئی ہے وان ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوع حدیث بیان کی گئی ہے، روایت کی گئی ہے کہ من حج، جس نے حج کیا شخص نے، فزار قبری، تو اس نے میری قبر کی زیارت بھی کی، بعد موتی، میری موت کے بعد، میری وفات کے بعد جس نے میری قبر کی زیارت کی، کانا کمن زارنی فی حیاتی، تو وہ ایسے ہی ہوگا جس طرح کہ اس نے زیارت کی میری زندگی میں۔ تو رواہ مال بہقی فی شعب الایمان، ان دونوں حدیثوں کو یہ 2756 اور 2755 اوپر کی دونوں حدیثیں، ان دونوں کو امام بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، اور 2756 بھی انتہائی ضعیف حدیث ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے پہلے بھی کہ اس معنی میں ساری حدیثیں ضعیف ہیں، من گڑت ہیں۔ سند میں لیث بن نبی سلیم یا سلیم ضعیف ہے، اسی طرح حفص بن نبی داود بھی انتہائی ضعیف ہے، دونوں ضعیف راوی ہیں اس کی سند میں، اور یہ حدیث سے اعتبار سے من گڑت ہے، فیبریکیٹڈ ہے، واللہ عالم۔ آگے حدیث ہمارے پاس نیکسٹ حدیث 2757، تو یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا جالسن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وقبر یحفر بالمدینہ، اور مدینہ شہر کے قبرستان میں قبر کھودی جا رہی تھی، فطلع رجل فی القبر، تو ایک آدمی جو ہے وہ جھکا اور جھانکا اس نے قبر میں، فقال، تو کہنے لگا، بئس مضجع المؤمن، یہ قبر جو ہے یہ تو مومن کے لیے ایک برا ٹھکانہ ہے، یہ قبر جو ہے مومن کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن کر، بئس ما قلت، یہ بہت ہی بری بات ہے جو تو نے کہہ دی۔ قال الرجل، تو آدمی کہنے لگا، انی لم ارد ھذا، میں نے یہ نہیں چاہا تھا اپنے ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ ٹھکانہ ہی برا ہے یا قبر بری ہی ہوتی ہے، بلکہ انما اردت القتل فی سبیل اللہ، بلکہ میں یہ چاہ رہا تھا اپنے اس جملے سے، میری مراد یہ تھی کہ اللہ کی راہ میں جو لڑتے ہوئے جان دینا ہے یہ بہت ہی اپنا ایک بڑی سعادت ہے بہ نسبت اس موت کے جو کہ اپنے آدمی کے بستر پر آئے۔ تو یہ چونکہ آدمی اپنی طبی موت بستر پہ آیا تھا، فوت ہوا تھا، تو اس لیے اس نے یہ بات کہی، تو میری مراد یہ تھی، میری مراد یہ نہیں کہ ہر قبر ہی بری ہے، میں چاہ رہا تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں جو فوت ہو جاتا ہے اس کی شان بہت زیادہ ہے بہ نسبت اس کے کہ جو بستر پر فوت ہو۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا مثل القتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتل ہونا یا مرنا اس جیسی تو کوئی موت نہیں، کوئی شک نہیں اس میں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ما علی الارض بقعۃ احب الیہ، لیکن یہ بھی بہت بڑی سعادت اپنی جگہ پر، ایک بہت بڑی اس کی فضیلت ہے کہ نہیں ہے کوئی زمین میں کوئی ایسا حصہ، ما علی الارض بقعۃ احب الیہ، جو زیادہ محبوب ہو میری نزدیک، پسندیدہ ہو میرے نزدیک، ان یکون قبری بہا منہا، کہ میری اس میں قبر ہو، کہ میری اس جگہ میں قبر ہو، تو اس سے بڑھ کر میرے لیے بھی سعادت کوئی نہیں اس مدینہ کی جگہ سے بڑھ کر۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ثلاثہ مرات آپ نے یہ 3 بار بات فرمائی۔ رواہ مالک المرسلانی، امام مالک نے سے مرسل روایت کی ہے، یحییٰ بن سعید سے ڈائریکٹ، یہ رحمت اللہ علیہ
تابعی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں آگے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس درمیان میں صحابی کا واسطہ نہیں ہے۔ تو امام مالک نے اسے مرسل بیان کیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ حدیث بہرحال جو ہے یہ مرسل ہے اور صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی۔ 2757 2757 مرسل ہونے کی وجہ سے سند ضعیف ہے۔ حدیث کے الفاظ بیسا مسجع المومن کا مطلب ہے کہ قبر مومن کی بہت ہی بری جگہ ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ آگے آتے ہیں عزیز طلباء، اس حدیث کے بعد حدیث ہے نیکسٹ ہمارے پاس 2758 کہ آپ کے سامنے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ قال عمر بن الخطاب، وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے ہوئے کہ وہ بواد العقیق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی عقیق میں تھے، تو آپ فرما رہے تھے اتانی اللیلۃ آتن، کہ اس رات میرے پاس آنے والا ایک آیا میرے ربی، میرے پروردگار کی طرف سے، وقالا، تو وہ کہنے لگا، صلی فی ھذا الوادی المبارک، کہ پیغمبر اس وادی، اس بابرکت وادی میں نماز ادا کیجئے، وقل، اور یہ بھی کہیے، عمرۃ فی حجۃ، کہ عمرہ جو ہے وہ حج میں داخل ہو گیا، وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، وقل عمرۃ وحجۃ، یہ نیت کیجئے کہ میں اللہ حاضر ہوں عمرہ اور حج کے لیے ایک ساتھ، یعنی حج قران۔ تو آپ نے حج قران ہی کیا تھا نا، تو اس لیے آنے والے نے یہ آپ کو نیت سکھلائی کہ اس وادی، مبارک وادی میں، وادی عقیق جو ہے، اس میں آپ ایک تو یہ ہے کہ نماز ادا کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو حج کے لیے آپ جو عمرہ اور نیت کر رہے ہیں اس میں یہ الفاظ فرمائیں، کہیں عمرۃ وحجۃ، کہ اللہ میں حاضر ہوں عمرہ اور حج دونوں کے لیے۔ تو جیسے پہلے بھی عزیز طلبہ ہم نے یہ بات حج کے مناسک کے سلسلے میں یہ کئی بار اس مفہوم میں حدیثیں آئی ہیں، اور اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کفار جو تھے نا، قریش، جاہلیت میں حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا ایک برا عمل سمجھتے تھے، تو اسلام نے اس کی بےخونی کی اور اس کو مٹایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اور آپ نے حج قران فرمایا، اور آپ کے سامنے بقیہ نے، صحابہ نے، بہت سارے صحابہ اکثر انہوں نے حج تمتع کیا کہ عمرہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے حلال ہوئے، اور یوم الترویہ 8 ذی الحج کو انہوں نے پھر دوبارہ حج کا احرام باندھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اپنا احرام رکھا، اس لیے کہ آپ اپنی قربانیاں مدینہ سے لائے تھے، تو اس لیے حج قران آپ نے کیا۔ بہرحال عمرہ دونوں صورتوں میں تھا، حج کے دنوں میں قران والوں نے بھی کیا اور تمتع کرنے والوں نے بھی، تاکہ اس جاہلیت کی رسم کو ختم کیا جائے۔ تو امام بخاری نے اس کو روایت کی، حدیث صحیح ہے۔ آگے آتے ہیں، نیا باب ہے، بہت ہی اہم باب عزیز طلبہ آ گیا ہے، اور اس کو آپ نے دلچسپی سے، ذوق شوق سے پڑھنا ہے، سننا ہے۔ کتاب البیوع، بہت ہی اہم چیپٹر ہے، بہت بڑا کتاب، بڑا اہم، بڑا تو نہیں ہوگا لیکن اہم بہت زیادہ ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو لین دین ہے، جو کہ بزنس، کاروبار ہیں، تجارت کے معاملات ہیں، یہ سارے مالی معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، جن پہ انسانی زندگی کا انحصار ہوتا ہے، قوموں کی اور ملکوں کی معیشت جو ہے مستحکم ہوتی ہے۔ اس شریعت نے ہمیں کیا اس بارے میں دی ہے رہنمائی، اس سلسلے میں یہ حدیثیں آئیں گی، لیکن ہم تو صرف ترجمے تک رہیں گے، تفصیل انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے، دیگر کتابوں میں پڑھتے ہوں گے، فقہ کی کتابوں میں بھی۔ کتاب البیوع، خرید و فروخت کا، لین دین کا معاملہ، اس بارے میں پہلا باب اس میں آیا، باب الکسب و طلب الحلال۔ سب سے اہم اس میں چیز بات یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ حلال روزی کمائے اور حلال کھائے۔ وہ آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو مال ہے اس کے بارے میں 2 سوال ہوں گے ایک ہی وقت میں، کہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس بارے میں اللہ کی بارگاہ میں، عدالت میں، مال کے بارے میں 2 سوالات ہوں گے، کہ کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، حلال کے حرام، جائز کے یا ناجائز وسائل ذرائع سے، اور پھر خرچ کہاں کیا، اللہ کی نافرمانی میں یا کہ جائز جگہوں پر۔ اس اعتبار سے یہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے
کسی بھی قوم کی معیشت کے لیے مالی معاملات، اور شریعت نے سب سے بیسٹ اور بہتر رہنمائی کی ہے قوموں کے عروج کے لیے، اور صحیح معاشی تندرست اور مستحکم جو نظام ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے شریعت کی جو رہنمائی ہے وہ سب سے بہترین ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ کسب اور طلب حلال کا بیان، پہلی فصل میں مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ کی حدیث آئی ہے کہ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مادی بن قارب جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اکل احد طعاما، نہیں کھایا کسی ایک نے بھی کھانا، قط خیرن، کبھی بھی اس سے بہتر، بابرکت، من ان یاکل من عمل یدیہ، اس شخص کی نسبت جو کہ کھاتا ہے اپنے ہاتھوں کے کام سے، اپنے ہاتھوں کی محنت سے۔ وَإِنَّ نبی اللہ داؤد علیہ السلام، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام، کانا یاکل من عمل یدیہ، وہ اپنے ہاتھوں کی محنت سے کر کے کھایا کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام، سبحان اللہ۔ تو داؤد علیہ السلام کی اور بھی بڑی خصائص اور اوصاف جو ہیں وہ ذکر ہوئے ہیں قرآن کتاب و سنت میں۔ داؤد علیہ السلام کا ایک یہ بھی معمول تھا کہ وہ رات کو گشت کرتے، رات کو چلتے پھرتے اور لوگوں سے اپنے بارے میں بھی پوچھتے کہ میں کیسا ہوں۔ اور ایک بار اسی طرح معمول کے مطابق آپ چل رہے تھے، رات کو جا رہے تھے، تو آپ کو ایک بڑی بڑھیا ملی، بوڑھی عمر کی، تو اس سے پوچھا کہ آپ کو اماں جان پتہ ہے کہ داؤد کیسا آدمی ہے؟ تو اماں جان جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ایمان سے سرشار اور بڑے کلیئر اور اپنی گفتگو میں، وہ بھی انہوں نے فوراً بات کہہ دی، حالانکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے سامنے جو ہے وہ داؤد ہیں۔ کہنے لگیں کہ داؤد ہے تو اچھا آدمی، لیکن ملک کے جو معصول ہیں نا، یعنی جو معصولات ہیں ملک کے آمدنی کے لیے، جو ذرائع و وسائل ہوتے ہیں حکومت کے، گورنمنٹ کے، ان کے جو وسائل میں سے جو کچھ مال آتا ہے تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ یعنی بڑھیا کو اس بات کا یہ کھٹک تھی کہ وہ کیوں کھاتے ہیں، حالانکہ ایک حد تک حکمران اپنی ضرورت کے تحت وہ لے بھی لیتا ہے، لے بھی سکتا ہے، لیکن ضرورت کی حد تک، کیونکہ وہ قوم و ملک کا سارا پیسہ ہوتا ہے۔ تو بڑھیا نے یہ بات کہہ دی، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بات بھی بڑی کھٹکی، اور کہتے ہیں کہ اسی وقت سے انہوں نے وہ بھی لینی شروع کر دیا، وہ معصول وہاں سے کوئی آمدنی لینی ختم کر دی، فوراً رک گئے، چھوڑ دیا لینا معصول میں سے، اور خود انہوں نے اپنے ہاتھ سے محنت کی کمائی شروع کر دی۔ تو جب انہوں نے یہ کیا کام، تو اللہ جل شانہ نے بھی اس بات سے خوش ہو کر اپنے نبی داؤد علیہ السلام، جو بہت بڑے بادشاہ بھی تھے اس وقت کے، تو ان کو یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ ہاتھ میں کوئی لوہا پکڑتے، بڑا ہی سخت جان لوہا، انتہائی قیمتی ہوتا، سخت مضبوط ہوتا، تو وہ روئی کی طرح ان کے ہاتھوں میں آتے ہی نرم ہو جاتا، جہاں جاتے جس طرف جاتے وہ موڑ لیتے آرام سے۔ اور پھر انہوں نے اس سے زیریں بنانی شروع کر دیں لوہے کی، اور بیچنی شروع کر دیں، فروخت کی، اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے وہ کمائی کھاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کی اس کمائی کی تعریف فرمائی اور مثال کے طور پہ انہیں پیش فرمایا۔ تو آج کی کمائی یہ جو انبیاء کی سنت ہے اور اللہ کو بڑی ہی محبوب ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اس سے بہتر کمائی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ عزیز طلبہ، کوشش یہی کرو کہ جو ہم کھائیں اور بچوں کو کھلائیں حلال کی پاکیزہ روزی وہ ہو، جو کہ ہم اپنے خون پسینے کی کمائی ہو اور حلال ہو، جائز ہو، تو یہ عبادت ہے۔ آگے حدیث آتی ہے 2760، بڑی معروف حدیث، بڑی نصیحت سبق آموز ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حلال حرام کے بارے میں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب، بے شک اللہ پاک ذات ہے، لا یقبل الا طیبا، اور نہیں قبول فرماتا مگر پاکیزہ چیزیں ہی، حلال اور جائز اور پاکیزہ۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ نے حکم دیا ہے ایمان کو، بما امر بالمرسلین، جس چیز کا حکم دیا ہے اللہ نے اپنے مرسلین کو، رسولوں کو علیہ السلام۔ تو اس بطور دلیل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فقال یا ایھا الرسول،
اللہ نے فرمایا کہ اے رسولو کلوا من الطیبات، کہ کھاؤ تم من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، واعملوا صالحا اور نیک اعمال کرو، اور شکر بجا لاؤ، مراد یہ ہے پاکیزہ چیزیں اللہ کی جو ہے وہ کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ اور نیک عمل کرو، یہ تقاضا ہے شکر کا، اس کا نعمت کا۔ وقال تعالیٰ، اور اللہ جل شانہ نے یہ بھی فرمایا، یا ایھا الذین، اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے، اہل ایمان کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو عطا کی دیں۔ تو دیکھیے دونوں میں، ایک میں رسول مخاطب ہیں، ایک میں اہل ایمان، اور دونوں کو حکم دیا۔ ہاں جی عزیز طلبہ، ہم پڑھ رہے تھے یہ حدیث کہ دونوں آیات میں، ایک میں اللہ کے رسول اور ایک میں اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ ثم ذکر الرجل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا ذکر فرمایا، بیان جاری رکھتے ہوئے، یطیل السفر، جو لمبے سفر کرتا ہے، اشعث اغبارہ، پورا گندا بال ہیں اس کے، غبار آلود کپڑے ہیں، جسم مٹی سے ہٹا ہوا ہے، سفر کی وجہ سے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے آسمان کی طرف، پھیلا کر، اٹھا کر، یا رب کہتا ہے میرے رب، یا رب ہے میرے رب، میری یہ بات، میرا یہ سوال اور میری یہ آرزو، میری یہ دعا پکار، اس طرح کے مختلف اپنے وہ رکھتا ہے اپنی سوالات اللہ کے سامنے۔ وَمَطْعَمُهُ حرام، اور اس کا کھانا پینا اور کھانے کی جگہ حرام، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینے کی جگہ حرام، وَمَلْبَسُهُ حرام، اور اس کے لباس پہننے کی جگہ جہاں سے لے رہا ہے وہ بھی حرام، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، حرام کی وہ غذا دیا جاتا ہے، خوراک دیا جاتا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو کیسے اس کی دعا جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں حرام چیزیں، حرام کھانا، یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہونے سے بھی رکاوٹ ہے بہت بڑی۔ جو لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ اپنے ان وسائل کا جائزہ لیں کہ یہ ہماری آمدنی کے وسائل، سورسز جو ہیں یہ حرام کے ہیں، حلال کے ہیں۔ تو حدیث میں الفاظ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ کا ترجمہ ہے تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو۔ اسی طرح حدیث میں الفاظ اشعث اغبارہ کو انڈرلائن کیجئے، پورا گندا بال اور غبار آلود پاؤں یا جسم یا کپڑے۔ آگے عزیز طلبہ، حدیث ہے 2762، یہ بھی حدیث بڑی معروف ہے جو آگے آ رہی ہے حلال حرام کے بارے میں، بہت ہی معروف۔ ہاں جی یہ بعد میں آئے گی، لیکن یہ اس سے پہلے ایک حدیث ہے جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ، دور آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے، آئے گا، کہ لا یبالی المرء، کہ جس میں آدمی جو ہے اس کو یہ پرواہ نہیں ہوگی، وہ پرواہ نہیں کرے گا اس بات کی، ما اخذ منہ، کہ جو جہاں سے اس نے جو چیز پکڑی یا لی ہے، امن الحلال امن الحرام، کہ کیا آیا وہ حلال میں سے ہے یا حرام میں سے، اسے مطلق فکر نہیں ہوگی آخرت کی، بس جو آ رہا ہے وہ کھائے لیے لپیٹے چلا جاتا ہے اور بس چھینتا جا رہا ہے، جس طرف سے بھی وہ اس کو ملتا ہے، کوئی آنکھیں بند کیے، اور قیامت کے دن حساب و کتاب کے خوف سے وہ بالکل متفکر نہیں، نہ اسے کوئی فکر ہے کہ ابھی دم نکلا اور میرا عذاب ساتھ ہی شروع ہو جائے گا، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، میں کچھ ہوش کے ناخن لوں۔ تو یہ قرب قیامت یہ معاملہ ہوگا، اور آج کے جو حالات ہیں بخوبی عزیز طلبہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جس طرح لوٹ کھسوٹ کا معاملہ ہے، اور جس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ مال جمع کرنے میں مصروف ہیں، اور برتی نہیں ہیں، ان کی حصیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک گاڑی، پہلے سائیکل ہے، پھر سائیکل سے جناب ہرس ہے کہ موٹر بائک ملے، موٹر بائک مل گئی، پھر ہرس ہے گاڑی ملے، گاڑی مل گئی، پھر ہرس ہے کہ بہترین گاڑی جو کمفرٹیبل مین قیمتی ہے وہ ملے، پھر گاڑی مل گئی، پھر جہاز پہ نظر آنی شروع ہو گئی، لگنی شروع ہو، کوئی مطلب حد نہیں ہے کہ انسان کی، اور وہ جو جس سے وہ حاصل کرتا ہے وہ ہے حرام کا ہو، جائز حلال کا ہو، والعیاذ باللہ۔ ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، جیسا کہ میں نے کہا کہ 2 سوال ہوں گے مال کے بارے میں، بہت ہی سخت معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے، اور اللہ جل شانہ سب کو ہدایت سے نوازے اور حلال کھانے کی
سب سے بڑی میں کہتا ہوں کہ سعادت یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر انسان جو ہے وہ حلال کمائی سے اپنے آپ کو اور بچوں کو حلال کی کمائی جو ہے وہ کھلاتا ہے، اور ان کے جسموں میں حلال کے جائز جو ہے لقمے اتارتا ہے، جیسے نسلیں سنورتی ہیں اور حرام سے نسلیں بگڑتی اور تباہی اور بربادی ہو جاتی ہے، انسان کی ہرس ختم نہیں ہوتی، صرف قبر کی مٹی جو ہے وہ انسان کی ہرس ختم کرے گی۔ اللہ اکبر۔ آگے یوں آگی حدیث حلال اور حرام کے بارے میں کیا ضابطہ ہے، بڑی معروف صحیح حدیث ہے 2762۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما، دونوں باپ بیٹا صحابی ہیں جلیل القدر، سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین، حلال چیزیں بھی بالکل واضح ہیں، والحرام بین، حرام چیزیں بھی بالکل واضح ہیں، وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں بھی ہیں، ہاں جی، کہ جنہیں یعنی جن کے بارے میں شک شبہ پڑ جاتا ہے کہ کیا حلال کی ہیں یا حرام کی، یا یہ کہ ان کے بارے میں اہل علم میں اختلاف ہو جاتا ہے اور بعض ان کو جائز کہہ دیتے ہیں، بعض ان کو ناجائز کہہ دیتے ہیں، ایسی چیزیں جو کلیئر نہیں حلال اور حرام کے بارے میں۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، جن کو نہیں جانتے بہت سارے لوگ، ظاہر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ جہالت ہے، اس لیے بہت سارے لوگ ان چیزوں سے نابلد ہیں اور جائز ناجائز کھاتے پیتے جاتے ہیں۔ فمن اتقى الشبہات، اور جو شخص شبہ والی چیزوں سے بچ جائے گا، مشکوک چیز سے حلال حرام کے بارے میں، استبرأ لدینہ وعرضہ، تو حقیقت میں اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لیا، دین اور ناموس کو اس نے محفوظ کر لیا۔ جو شک والی چیز کو چھوڑ دے گا، بچے گا استعمال کرنے سے۔ ومن وقع فی شبہات، اور جو شبہات میں پڑ گیا، واقع ہو گیا، تو وہ کیسا گہرا سمندر ہے، اس کا کوئی نکلنے کا دلدل ہے کہ اس میں ایک دفعہ پھنس جانے والا باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ واقع فی الحرام، تو حقیقت میں وہ حرام چیز میں واقع ہو گیا، پڑ گیا، جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا، بچنے کا امکان نہیں۔ کر راعی، اس چرواہے کی طرح اس کا معاملہ ہے، یرعی حول الحما، جو کہ چراتا ہے اپنے مویشیوں کو، اپنے جانوروں کو کھیتی چراگاہ کے قریب، حول الحما، چراگاہ کے ارد گرد وہ چراتا ہے، جان بوجھ کے اپنے مویشیوں کو، جانوروں کو چراگاہ کے قریب لے آتا ہے۔ کس لیے؟ یوشک ان یرتع فی، یہ بہت ہی قریب ہے اور امکان ہے اس بات کا کہ وہ اس میں سے منہ مار لے گا، چراگاہ کے قریب آئے گا تو اس میں سے منہ ضرور مارے گا، جانور چرے گا اس میں سے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ الا، خبردار، آگاہ رہو، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، کہ بے شک ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، الا، آگاہ رہو، خبردار، وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُ، کہ بے شک اللہ کی چراگاہ اس کے حرام کردہ چیزیں ہیں، حرام یعنی حرمات، اللہ کی کن کے قریب نہیں جانا، محارم۔ الا، خبردار، سن لو، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ، کہ بے شک جسم میں مضغۃً، ایک ایسا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح رہے تو سارا جسم جو ہے اس کی مطابقت میں، اس کی پیروی میں صحیح رہے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر وہ بگڑ جائے وہ لوتھڑا جسم کا، فسد الجسد کلہ، تو سارا جسم جو ہے وہ بھی بگاڑ اور فساد کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ الا وہی القلب، آگاہ رہو، خبردار، کہ وہ لوتھڑا دل ہے۔ بڑی معروف حدیث ہے یہ اور کلیئر ہے اس کا معاملہ۔ تو بہرحال اس میں جو چیز زیادہ اہم ہے وہ یہی ہے کہ دنیا میں جو تقریباً جتنی بھی اشیاء ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں حلال اور حرام کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر، 3 قسموں پر مشتمل ہیں، ایک جو کہ بالکل حلال ہیں اور واضح اور کلیئر ہے، ان کے بارے میں کوئی شک نہیں، اور اسی طرح ایک وہ چیز جو حرام ہے اور وہ اس کی حرمت کے بارے میں کوئی شک نہیں، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، اسی طرح گندگی اور غلاظت کھانا حرام ہے۔ حلال چیزوں جو کلیئر حلال ہیں ان کے بارے میں بھی گندم کھانا، روٹی کھانا، جو پاکیزہ سبزیاں ہیں وہ کھانا، اسی طرح یہ ساری چیزیں حلال ہیں، جانور حلال جو ہیں وہ بھی واضح اور کلیئر ہیں۔ اور ایک وہ چیز ہے جو درمیان میں ہے، وہ کیا؟ تیسری چیز جو مشابہت رکھتی ہے حلال سے بھی اور حرام سے بھی،
اہل علم کے یہاں مختلف اختلاف ہوتا ہے ان میں، کوئی حلال کہتا ہے کوئی حرام کہتا ہے۔ جی عزیز طلبہ، ہم پڑھ رہے تھے حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کی وضاحت کے حوالے سے کہ 3 چیزیں ہیں دنیا میں، ہر قسم کی 3 اشیاء، تمام اشیاء کی 3 قسمیں، ایک حلال، حرام اور شبہ والی 3۔ شبہ والی وہ چیز جو حلال سے بھی مشابہت رکھتی ہے اور حرام سے بھی، تو اہل علم کے ہاں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی حلال کہتا ہے کوئی حرام کہتا ہے۔ تو ایسی شریعت چیز کے بارے میں شرعی قاعدہ جو ہے ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ دا ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ شک والی چیز کو چھوڑ کر جو یقینی چیز ہے اس کو اختیار کر۔ ٹھیک ہے، حلال اور حرام کے معاملے میں یہ ضابطہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی جواز کی راہ مل جائے تو ہم اس کو استعمال میں لے آئیں۔ تو ایسا رویہ درست نہیں ہے، بلکہ ایسی شک والی چیز کو ویسے ہی چھوڑ دو تاکہ آپ کا دامن بچ جائے آلودگی سے، گندگی سے، غلاظت سے، حرام چیز سے۔ تو جو پاکیزہ اور کلیئر چیزیں ہیں، اگر 10 حرام ہیں تو 100 حلال ہیں اللہ رب العالمین نے، بلکہ ہر چیز کو انسان کے لیے بنایا ہے، اور بہت تھوڑی چیزیں ہیں جو کہ صرف آزمائش کی خاطر ان سے روکا ہے کہ یہ حرام ہے، اور ان کو استعمال میں لانا یا اس طریقے کو، حرام طریقے کو، وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے دنیا اور آخرت ہر اعتبار سے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ جی میرے پاس اور کوئی وذریعہ نہیں ہے اس کے سوا۔ اللہ نے حلال کے ذریعے زیادہ رکھے ہیں، آپ گن لیجئے، ایک کاغذ لیجئے اس پر لکھنا شروع کر دیجئے، 100 حلال طریقے ہوں گے روزی کمانے کے اور 10 جو ہیں وہ حرام کے ہوں گے۔ لیکن آدمی جو ہے وہ دیکھتا ہے بس جہاں سے زیادہ مل رہا ہو، یا یہ ہے کہ وہ جو کہ آسان ہو اس کے لیے معاملہ، دھوکے پہ مبنی ہو، فریب پہ مبنی ہو، ولیعاذ باللہ۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے نفرت سے دیکھا ہے اور غضبناک ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ لاٹری اور یہ جوئے اور یہ جو اس طرح کے اپنا رشوتیں اور سود اور یہ ساری چیزیں ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ کے ہضم کرنے والی چیزیں ہیں، اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے۔ محنت کا شے، اللہ کے نبی جیسے داؤد علیہ السلام محنت کر رہے ہیں، دیکھیے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، ما من نبی الا رعى الغنم، کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایون 2 جہاں کے سردار رحمت للعالمین نے بھی بنو سعد میں جا کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بکریاں چرائیں۔ اب رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے آگے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث جو ہے یہ آج ہماری نیکسٹ جو لیسن ہے اس سے تعلق رکھتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، بس آج کے سبق کے حوالے سے، آج کے درس کے حوالے سے اتنا ہی، جتنا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ حدیث ہم آئندہ پڑھیں گے اپنے آنے والے سبق میں، لیسن میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، اللہ رب العالمین اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم واعلم بالصواب، والى اللقاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔